اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ساتھی 4 ہیں، اور بہترین چھوٹا لشکر 400 کا ہے، اور بہترین بڑا لشکر 4000 کا ہے، اور 12000 کا لشکر صرف تعداد کی قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا۔ ابو داؤد، ترمذی، حدیث حسن ہے۔ فائدہ: 12000 کے لشکر کی بابت فرما دیا گیا ہے کہ ایمان اور تقوی کے ارادے کی قوت کے ساتھ یہ تعداد اتنی کافی ہے کہ اس کے مقابلے میں کتنی بھی بڑی فوج آ جائے، یہ صرف قلت تعداد کی وجہ سے مار نہیں کھا سکتی۔ کسی اور وجہ سے مار کھا لے اور مغلوب ہو جائے تو اور بات ہے، اور ممکن بھی ہے، لیکن قلت تعداد اس شکست کا باعث نہیں ہوگی۔ سفر میں چلنے، سستانے، رات گزارنے اور سفر میں سونے کے آداب، اور رات کو چلنے اور جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے اور ان کے آرام اور راحت کا خیال رکھنے کا استحباب، اور اس شخص کا معاملہ جو جانور کے حقوں میں کوتاہی کرے اور جب جانور میں طاقت ہو تو پیچھے بٹھا لینے کی مقبولیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوشحالی میں سفر کرو جبکہ زمین ہری بھری اور شاداب ہو تو اونٹ وغیرہ سواری کے جانور کو اس کا زمین میں چرنے کا حصہ دو، اور جب خشک سالی میں سفر کرو جبکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر اور سخت ہو تو ان پر بیٹھ کر تیز رفتاری سے چلو، اور ان کا گودا یعنی طاقت ختم ہونے سے پہلے ان کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچنے میں جلدی کرو، اور جب تم رات کو پڑاؤ ڈالو تو عام راستے سے بچو، یعنی عام سڑک پر نہ ٹھہرو، اس لیے کہ یہ جانوروں کا راستہ اور رات کو کیڑوں مکوڑوں کا ٹھکانہ ہے۔ مسلم شریف۔ ایت الابل حظھا من الارض کے معنی ہیں کہ چلنے میں ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو تاکہ چلتے چلتے وہ ہریالی بھی چرتے جائیں۔ نقیہا کے معنی ہے مغز، گودا، اور مطلب ہے کہ ان کو تیز چلاؤ تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں چرنے کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے ان کا مغز یعنی طاقت ختم ہو جائے۔ اور تاریس کے معنی ہے رات کو آرام کے لیے پڑاؤ ڈالنا۔ فائدہ: جس طرح آج کل کاریں، بسیں وغیرہ چلنے پھرنے کے سادھن ہیں، اس طرح ایک زمانے میں اونٹ، خچر اور گھوڑے، گدھے وغیرہ جانور بار بردری اور سفر کا سادھن تھے، اس لیے ان کی بابت حکم دیا گیا ہے کہ راستے میں ان کی خوراک کا بھی خیال رکھنا، اور اگر راستے میں گھاس چارہ ملنے کا امکان نہ ہو تو اسی حساب سے ان کی رفتار تیز رکھنا تاکہ ان کی کام کی طاقت ختم ہونے سے پہلے تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ دوسری ہدایت یہ دی کہ راستے میں سستانے اور آرام کرنے کے لیے تمہیں رات کو کہیں قیام کرنے کی ضرورت پیش آئے تو عام راستوں اور گزرگاہوں پر مت ٹھہرو، اس طرح آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہوگی اور جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں سے بھی تم محفوظ رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر کسی ایک طرف ٹھہرنے کے لیے خیمے لگائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔